ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. اور خصوصی طور پر صوفی حارث اسلم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس آستانے میں اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں، ان کی کاموں میں برکت عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کی اس محفل میں میرے پاس تو کچھ زیادہ الفاظ نہیں. ارلی راؤنڈ میں صاحبزادہ صاحب سے کچھ گفتگو کر رہا تھا کہ جس میں یہی بات ذکر میں زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس وقت یہ جو کائنات ہے وہ اسلام سے لبریز ہوئی ہے. اور اس وقت ہم یو کے کی اس سرزمین پر لیسٹر میں جہاں ہم یہ محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، ان جگہوں پر وہ کام ہو رہے ہیں جس کی اللہ کی پناہ. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ولیوں کے طفیل اس برے کام سے دور رکھا ہوا ہے، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف چند ایک گزارشات کروں گا، کیونکہ سلسلہ ہمارا ایک ہے، حضرت صوفی ارشد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا اور میرا ناچیز کا. میں بیعت ہوں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اور یہی بات سعادہ صاحب سے ہو رہی تھی کہ اللہ کے ولیوں سے کوئی بات چھپی ہوئی پوشیدہ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے اپنے تمام کامل ولیوں کو غیب کا علم نوازا ہے، اور اس سے ان کو دلوں کے حالات اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ بذات الصدور ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب بندوں کو بھی یہ علم عطا فرمایا ہے. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو کہ میرے اپنے بھائی ڈاکٹر عاقف محمود کے ساتھ پیش آیا. وہ بھی الحمدللہ مرید ہے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اللہ رب العزت کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو عاقف بھائی اپنے چند دوستوں کے ساتھ دربار شریف پہ حاضر ہوا، اور اس نے جانے سے پہلے ویسے ہی نظر ڈالی زمین پر. ایک چپل مبارک پڑی ہوئی تھی وہاں پہ. اس کا دل آیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں لے جاؤں یا میری ہو جائے یہ. تو یہ خیال اس کے دل میں تھا، تو وہ اس خیال کو لے کر سیدھا اندر داخل ہوا جہاں حضرت صاحب تشریف فرما تھے، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہاں تھوڑی گفتگو شنید ہوئی ان کی، انہوں نے حال احوال پوچھا، گھر کے سب خیریت ہے. تو کچھ دیر بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو عاقف کے کچھ دوست بھی ان کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ چلیں بھی واپس چلتے ہیں. ملاقات ہوئی، دعائیں ان سے لیں، تو واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے. تو جب ڈاکٹر عاقف پیچھے کی طرف مڑے تو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی کوئی چیز بھول گئے ہیں شاید.
تو انہوں نے دیکھا گاڑی کی شاید چابی وغیرہ ہوگی کوئی سی، نہیں فون بھی میرے پاس ہے، چابی بھی میرے پاس ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے نہیں حضرت صاحب ہماری چیزیں ہیں، انہوں نے کہا نہیں پھر بھی، تو اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس بھی ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب جائیں تو باہر ایک جوتی پڑی ہوئی ہے، وہ جاتے وقت لے جائیں۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ ایک ولی کامل کے دل میں وہ بات کیسے آئی، ایک ان کے مرید نے سوچا کہ یار یہ میرے پاس ہو جائے، میری ہو جائے، تو کیا بات ہے۔ تو اب ولی کامل نے یہ چیز دل میں ان کی آئی، اللہ رب نے ڈالی کہ میرے مرید نے اس چیز کی خواہش کی ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت میں اپنے پیروں کی، اپنے استادوں کی، اپنے بھائیوں کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی میں کہتا کہ نیکیاں پھیلاؤ، نیکیوں کی محفل میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت میں